ہماری گفتگو کا عنوان رمضان کے بعد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتوبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ میرے عزیزو، رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا۔ اس کے گزرنے سے بہت سے لوگوں پر ایک مایوسانہ کیفیت طاری ہوئی، جیسے کوئی عزیز مہمان رخصت ہو جائے اور بہت دنوں میں اس کے آنے کی امید ہو۔ بہت سے لوگوں پر ایک اطمینانی کیفیت طاری ہوئی، جیسے ان کا کام ختم ہو گیا اور اب ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ دونوں کیفیتیں اللہ اور اس کے رسول کے منشا اور رمضان المبارک کی روح اور پیام کے منافی ہیں۔ رمضان اگر رخصت ہوا تو ایمان اور اس کے تقاضے، شریعت اور اس کے احکام، اللہ تعالی اور اس سے تعلق بہرحال باقی ہے۔ رمضان در حقیقت ایک دور کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک دور کا آغاز ہے۔ رمضان انتہا نہیں بلکہ ابتدا ہے۔ رمضان سب کچھ لے کر اور سب نعمتیں تہ کر کے اور لپیٹ کر نہیں جاتا ہے، اور بہت کچھ دے کر، جھولیاں بھر کر اور رحمتیں اور نعمتیں لٹا کر جاتا ہے۔ رمضان کے بعد آدمی گناہوں سے ضرور ہلکا ہوتا ہے، لیکن ذمہ داریوں سے بوجھل اور گراں بار ہو جاتا ہے۔ اس سب کے باوجود بہت سے بھائی دل میں کہتے ہوں گے کہ رمضان گیا، اب کیا کریں؟ اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ مختصر طور پر اس سوال کا جواب دیا جائے۔ لہذا آج ان باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے جو رمضان کے بعد اور ہمیشہ کرنے کی ہے۔ سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا کام تو یہ ہے توبہ ہے۔ سب سے مقدم اور اہم کام، جس کے لیے کسی زمانے اور مقام کی قید نہیں، مگر رمضان مبارک اس کی تحریک اور تقاضا پیدا کرتا ہے اور اس کو آسان بنا دیتا ہے، یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے ٹوٹا ہوا رشتہ یا چھوٹا ہوا رشتہ جوڑیں۔ توبہ کی قرآن و حدیث میں اس قدر ترغیب اور تاکید ہے اور اس قدر اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ایمان کے بعد سب سے اہم چیز معلوم ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے، فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فرمایا اے مومنو، تم سب مل کر اللہ تعالی سے توبہ کرو، توقع ہے، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے سچی توبہ اور مخلصانہ توبہ کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم سب اے انسانوں خطاکار ہو، گنہگار ہو، خطاکاروں اور گنہگاروں میں سب سے بہتر کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ میرے عزیزو، قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ صرف ضرورت ہی کی چیز اور مجبوری کا معاملہ نہیں ہے کہ جب آدمی کسی معصیت میں، کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو توبہ کرے۔ یہ تو فرض و واجب ہے اور اس کے بغیر تو صاحب ایمان کو چین سے ہونا ہی نہیں چاہیے۔ توبہ ایک مستقل عبادت ہے، قرب اور محبوبیت کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے سے جو ترقی ہوتی ہے، اس کو کوئی عبادت نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے ابرار اور صالحین اور مقربین کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ وہ جب کسی توبہ کرنے والے پر رحمت الہی کی بارش اور اس ذات عالی کی نوازش دیکھتے ہیں تو ان کو اپنی بڑی بڑی عبادتیں اس کے سامنے ہیچ اور حقیر معلوم ہونے لگتی ہیں، اور وہ اس وقت اس کی روح میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں جو رحمت الہی کا مورد ہوتا ہے۔ بہرحال رمضان کے بعد سب سے مقدم اور اہم اور سب سے اعلیٰ و افضل کام یہ ہے کہ ہم اپنے سارے گناہوں سے توبہ کریں اور وقتاً فوقتاً توبہ کرتے رہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص بڑا خوش قسمت ہوگا جو حشر کے دن اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے گا۔ اور آگے دوسری چیز فرمایا کہ ایمان کی تجدید۔ بہت سے بھائی سمجھتے ہیں کہ ایمان ایک مرتبہ لے آنا کافی ہے، اس کے بعد اس کو تازگی غذا تجدید کی ضرورت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان اسی طرح پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا میلا اور پرانا ہو جاتا ہے، اس کو نیا اور اجلا کرتے رہو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اس کو کس طرح سے نیا کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ خود قرآن مجید میں ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ فرمایا کہ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں
اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، اس آیت کو سننے اور پڑھنے کے بعد بعض اصحاب اپنے دل کی سختی اور بے حسی سے شاید مایوس ہوتے اور سمجھتے کہ دل کی یہ زمین بالکل اوسر اور بنجر ہو گئی ہے اور اب کبھی اس میں شادابی اور رویدگی پیدا نہیں ہوگی، تو مان اس کے بعد ارشاد فرما ہوا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالی زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کی اگر تم سمجھتے ہو۔ بہرحال ہر شخص کو اپنے ایمان کی تکمیل، تجدید اور تقویت کی ضرورت ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ سوچ سمجھ کر شعور اور احساس کے ساتھ کلمہ توحید کی تکرار و کثرت۔ صحابہ کرام سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، ظاہر ہے کہ وہ بے سوچے سمجھے اور معنی و مطلب پر غور کیے بغیر کلمے کی تکرار اور کثرت نہیں کرتے ہوں گے۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ ذکر کی کثرت اور ذکر کی قوت یہ دونوں مستقل چیزیں ہیں۔ عام حالات میں ذکر کی کثرت ذکر میں قوت پیدا کرتی ہے، خاص حالات میں ذکر کی قوت کثرت کے قائم مقام بن جاتی ہے۔ قوت کے معنی یہ ہے کہ خاص کیفیات توجہ استحضار کے ساتھ اللہ کو یاد کیا جائے۔ ان کیفیات و خصوصیات کے ساتھ تھوڑا سا یاد کرنا بھی تھوڑا نہیں اور بڑے اثرات رکھتا ہے، لیکن یہ بات بڑی استعداد یا اعلیٰ یقین یا طویل محنت یا ندامت اور انابت سے پیدا ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اہل یقین کی صحبت جس کی کیمیا اثری اور پارس صفتی دنیا کو تسلیم ہے اور قرآن مجید کی اس پر مہر لگی ہوئی ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین یعنی راست بازوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو۔ فرمایا آگے اعمال کی کثرت اور مداومت، اس سے بھی ایمان میں جلا اور قوت اور زندگی پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسرا کام یہ کہ احکام شریعت کی پابندی رمضان کے بعد اور ہمیشہ کرنے والے کاموں میں شریعت کی پابندی اور فرائض و احکام کی بجا آوری ہے، جس کی خصوصی مشق رمضان میں کرائی جاتی ہے۔ لعلکم تتقون، سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب رمضان میں حلال و طیب چیزیں ایک خاص وقت کے اندر ممنوع قرار دی گئی اور ان پر بندش عائد کر دی گئی، ان پر پابندی لگا دی گئی، تو وہ چیزیں جو سدا سے حرام اور قیامت تک حرام رہیں گی وہ غیر رمضان میں کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مومن کے دو روزے ہیں، ایک عارضی اور ایک دائمی۔ عارضی روزہ رمضان میں ہوتا ہے، صبح صادق کے طلوع سے غروب آفتاب تک، اس میں کھانا پینا ممنوعات صوم سب ناجائز ہوتے ہیں۔ دائمی روزہ بلوغت سے موت تک ہے، اس میں خلاف شریعت کام اور ممنوعات شرعیہ سب ناجائز ہوتے ہیں۔ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی اور تابعداری کرو جب تک موت نہ آ جائے۔ لیکن کیسے تعجب کی بات ہے کہ عارضی روزے کی پابندی کی جائے اور دائمی روزے کو کھیل بنا لیا جائے، جس کا ایک جز اور ایک حصہ یہ عارضی روزہ ہے۔ اگر وہ روزہ نہ ہوتا تو یہ روزہ بھی نہ ہوتا۔ وہ روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، یہ روزہ کلمہ پڑھ لینے اور اسلام کی حالت میں زمانے بلوغ کے آ جانے سے شروع ہوتا ہے۔ وہ روزہ آفتاب کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ روزہ بھی جب تک زندگی کا آفتاب رہتا ہے باقی رہتا ہے۔ جہاں زندگی کا آفتاب غروب ہوا اور طائر روح نے اپنے قفس کو چھوڑا وہ روزہ بھی ختم ہوا۔ رمضان گزر گیا، فرض روزے بھی اس کے ساتھ گئے، مگر اسلام باقی ہے اور اس کا طویل اور مسلسل روزہ بھی باقی ہے۔ پہلے کی عید دوگانہ ہے جو عیدگاہ اور مسجد میں ادا ہوتی ہے، دوسرے کی عید وہ حقیقی عید ہے جس کے متعلق شاعر عارف نے کیا ہی خوب کہا ہے، انبساط عید دیدن روئے تو، انبساط عید دیدن روئے تو، عیدگاہ ما غریباں کوئے تو، یعنی عید کی خوشی تو آپ کا دیدار ہے، ہم غریبوں کی عیدگاہ تو آپ کا کوچا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اور چوتھی چیز یہ ارشاد فرمائی کہ قرآن سے تعلق اپنا مضبوط کیا جائے۔ رمضان المبارک کا بڑا تحفہ اور عطیہ ربانی قرآن مجید ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراپا ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔
رمضان تو سال بھر کے لیے رخصت ہوا مگر اپنا پیام، اپنا تحفہ، اپنی سوغات چھوڑ گیا۔ ضرورت ہے کہ رمضان گزر جانے کے بعد اس تحفے سے اس کی یاد تازہ کی جائے، اس کی برکات حاصل کی جائیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تحفہ قاصد سے بڑھ کر ہے، تحفہ قاصد سے بڑھ کر ہے۔ شاہ وقت اپنے کسی منتخب غلام کو کسی قاصد کے ہاتھ تحفہ بھیجے تو یہ تحفہ اس کی خاص سوغات ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی صفات کا مظہر ہے۔ اس وقت پورے عالم انسانی میں اور اس زمین کی سطح کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات سے قرب رکھنے والا اور اس کی صفات و کمالات کا پرتو قرآن مجید ہی ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کو ایک زندہ کتاب کی طرح ہمیشہ پڑھا جائے، اس کو لے کر آگے بڑھا جائے اور یقین پیدا کیا جائے کہ ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر ہم سب کو غور کرنے کی اور ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔